ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 کے چند کلمات تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے دو راستے بتائے. ہر انسان کی اصل منزل اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے. اللہ رب العزت کی ذات تمام انسانوں کی اصل اور تمام کی اصلی منزل ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کے دو طریقے بیان فرمائے. ایک طریقہ کیا ہے اجتباء اور ایک طریقہ کیا ہے انابت. اجتباء اور انابت کا مطلب یہ ہے بسا اوقات بندہ محنت نہیں کرتا, اللہ بغیر محنت کے بندے کو اپنے تک پہنچا دیتے ہیں, اور بسا اوقات انسان محنت کرتا ہے تو محنت کرنے کے بعد اللہ اس کو اپنی ذات تک پہنچا دیتے ہیں. دونوں طریقے چلتے ہیں. اس کو کبھی یوں کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے واہب اور ایک چیز ہوتی ہے کسب. مثلا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 4 طبقات وہ ارشاد فرمائے ہیں جو انسانیت کے سب سے اعلیٰ طبقے. نمبر 1 نبیین, نمبر 2 صدیقین, نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین. نمبر 1 انبیاء, نمبر 2 صحابہ, نمبر 3 شہداء, نمبر 4 اولیاء. نمبر 1 مقام نبوت, نمبر 2 مقام صحابیت, نمبر 3 مقام شہادت اور نمبر 4 مقام ولایت. ان میں 2 مقام وہ ہیں کہ جن کو مقام وہب کہتے ہیں اور 2 وہ ہیں جن کو مقام کسب کہتے ہیں. نبوت اور صحابیت یہ مقام وہب ہیں, شہادت اور ولایت یہ مقام کسب ہیں. نبوت اور صحابیت محنت کرنے سے اور اعمال سے نہیں ملتی بلکہ محض اللہ کی عطا سے ملتی ہے, اور شہادت اور ولایت کا مقام بھی انسان کو محنت کرنے سے ملتا ہے. انسان محنت کرتا ہے, اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. میں سمجھا رہا تھا ایک وہب ہے اور ایک کسب ہے, دونوں کو ایک مثال سے سمجھیں. ہمارے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم نے ایک بہت پیاری مثال ارشاد فرمائی. حضرت فرمانے لگے کہ شاہ محمد احمد رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے شیخ تھے اور بہت بڑے آدمی تھے. ہمارے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 سال مستقل صحبت میں گزارے. ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جس شخص سے بیعت کا تعلق جوڑتے ہیں اس کی مجلس میں نہیں بیٹھتے. کبھی کبھی مجلس میں آ بھی جائیں تو مستقل اس کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو رنگ شیخ کا مرید پر چڑھنا چاہیے وہ رنگ نہیں چڑھ پاتا. میں کبھی بیانات میں بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے مناظرے کا کورس مکمل نہیں کیا لیکن خانقاہ کا کورس مکمل کیا, لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں خانقاہی آدمی ہوں. حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کے ہاں میں نے پورا چلہ خانقاہ کا گزارا ہے. مناظرے کا کورس نہیں کیا, خانقاہ کا کورس مکمل کیا, لیکن ہمیں لوگ خانقاہی بندہ نہیں سمجھتے اور مناظرہ کا اشراتی سے مولوی سمجھتے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر, میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ مقامات ہیں اور حضرت نے بڑی پیاری مثال دی ہے. حضرت شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے 3 سال گزارے. 3 سال کا بہت بڑا عرصہ ہے. 3 سال کا. حضرت چونکہ کالج میں پڑھتے تھے, جامعہ طبیہ کالج میں علی گڑھ, تو
حضرت کی خانقاہ میں رہتے، وہاں سے کالج جاتے، کالج سے واپس خانقاہ آتے اور پورا رات خانقاہ میں گزارتے، صبح وہاں سے کالج، کالج سے خانقاہ. جو اپنی جو جوانی کا عرصہ تھا وہ بوڑھے شیخ کے حوالے کیا ہے. یہ وہی شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے مرزا غالب کا ایک شعر کا بڑے پیارے انداز میں جواب دیا. مرزا غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے. عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے. حضرت شاہ محمد احمد نے اس کا جواب دیا ہے، اور میں عشق نے کما کر دیا احمد، ورنہ آدمی تھے ہم بھی صرف نام کے. عشق نے کما کر دیا احمد، ورنہ آدمی تھے ہم بھی صرف کام کے. کیوں؟ غالب عشق مجازی پہ مرتا تھا اور شاہ محمد احمد عشق حقیقی پہ روتے تھے. تو ظاہر ہے اپنے میدان میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ اپنے میدان میں یہ بات ٹھیک فرما رہی ہے. یہ وہ شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جنہیں پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محمد احمد پرتاپ گڑھی. حضرت حکیم صاحب کی خدمت میں 3 سال گزارے ہیں، اور دوسرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں 18 سال گزارے. دیکھو 18 سال بات کہنی بہت آسانی ہے. ہم حضرت کی خدمت میں تھے تو حضرت فرمانے لگے آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ حکیم اختر بوڑھے کے پاس لوگ اپنی جوانیاں لٹاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اختر نے اپنی جوانی ایک بوڑھے کے قدموں میں 18 سال لٹائی ہے. یہ تو کسی کو نہیں پتا. آج لوگ میری سہولتیں میری راحتیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ میں نے شیخ کی خدمت کتنی کی ہے. حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے معارف مثنوی کتاب لکھی، اور حضرت مولانا علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تقریر کے لیے گئے. مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معارف مثنوی میرے پاس آئی تو مجھے پتہ چلا کہ حکیم اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا تھا کہ مولانا عبد الغنی پھول پوری کا نوکر ہے. خادم تو بڑا عزت والا لفظ ہوتا ہے نا جی، میں خادم بات کروں نا، میں سمجھتا تھا کہ نوکر ہے. کیوں؟ حضرت کی دوائیاں کوٹنی، حضرت کے نسخے کوٹنے، حضرت کے سر پہ مالش کرنی، لنگی باندھ کے ان کی خدمت میں کراچی لگے رہتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت کا یہ نوکر ہے. معرف مثنوی میں لکھی تو پھر پتہ چلا کہ یہ شخص نوکر نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے. یہ بندوں کو بات سمجھ نہیں آتی. جب تک آدمی خدمت کر کے شیخ کے وجود میں فنا نہ ہو اس وقت تک انسان کو ترقیات کبھی ملا ہی نہیں کرتی. آپ نے نام سنا ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہاں ہمارے یہاں خانقاہ ڈھوڈیا میں ان کی قبر ہے، شاہ عبد القادر رائے پوری. یہ رائے پور کے نہیں تھے، اصل ان کے شیخ تھے شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ. یہ اپنے شیخ میں اس قدر فنا ہے کہ لوگ ان کو اب بھی شاہ عبد القادر رائے پوری کہتے ہیں، حالانکہ رائے پوری نہیں تھی، یہ تو ڈھوڈیا کے ہیں اور کہتے ہیں ان کو رائے پوری ہیں. کیوں؟ اپنے شیخ میں فنا تھے. اور اتنے فنا تھے کہ ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن پہ کافی لوگ آ رہے تھے، اور شاہ عبد القادر حضرت کی مولمت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا بھئی یہ رش کیوں ہے، اچھے خاصے لوگ جمگٹا بنا کے آ رہے ہیں. تو کسی نے کہا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، تو لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چلو ہم بھی زیارت کرتے ہیں، بڑے آدمی زیارت کرتے ہیں. تو جب ان کی مجلس میں پہنچے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا. انہوں نے کہا آپ حضرت کے جانشین ہیں اور ہم نے کبھی بھی آپ کو حضرت کی خانقاہ میں رائے پور نہیں دیکھا، یعنی ہم کئی بار خانقاہ گئے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ کیسے حضرت کے جانشین؟ اتنی بڑی نسبت آپ کس میں لی ہے؟ شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ کے جواب سنا. انہوں نے کہا حضرت جب کبھی آپ خانقاہ میں آتے تھے تو ایک وہاں کالو ہوتا تھا، میں وہی ہوں. اس خانقاہ میں کالو ہوتا تھا، میں وہی ہوں. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. میں یہی روتا ہوں، خدمت بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، اور آدمی کو خدمت کرنا سمجھ نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ مطالعہ علم یہ بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا جی میں وہی کالو ہوں جسے لوگ کالو کہتے تھے، میں وہی عبد القادر ہوں. دیکھو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا. میں ایسے نقطے کے طور پہ عرض کرتا ہوں، صحابہ کا سب سے بڑا کمال وہ صحابیت ہے. صحابہ کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ صحابیت ہے. اور صحابہ کرام میں سے ہم یہ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بڑا ہے. اس پہ آپ ایک دلیل سے نشین فرمائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ میں سب سے بڑا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ کی اصل شان صحابیت ہے، اور واحد شخص جس کو قرآن نے صحابی کا وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. میری بات سمجھیں، صحابہ میں اصل شان امتیازی کیا ہے؟ صحابیت.
صحابی ان کا کمال ہے نا. اور صحابہ میں ایک ہی شخص ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو ان کا مقام تو سب سے بلند ہونا چاہیے نا. یہ صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. خیر شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں انہیں مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی حضرت حکیم ہمارے حکیم صاحب کے شیخ ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے وفات پانے والوں میں سب سے آخری خلیفہ یہ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، سب سے آخری. میں نے الحمدللہ ان کی زیارت کی ہے. اور میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن شاذ و نادر بندے ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہو جو میں نے درجہ سوارے سال دیکھے. شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ کھڑے ہیں اور حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم اور مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں بن نوٹ چلا رہے تھے، ڈنڈا گتکا چلا رہے تھے اور شاہ حضرت دیکھ رہے تھے. ایک بوڑھا شیخ کھڑا ہوا ہے، دوسرے بوڑھے ڈنڈا چلانا سکھا رہے ہیں. یہ منظر ہم نے درجہ ثالثہ میں دیکھے. اور کراچی سے بہت باہر صبح سیر کے لیے سپر ہائی وے پہ گئے سیر کے لیے اور اپنے شیخ کو گتکا چلا کر سکھایا. اب بتاؤ شیخ کسی مرید کو یہ بات کہہ دے تو مرید کیسے تیار ہوگا؟ کیونکہ میں اتنا بڑا معزز آدمی ہوں، مجھے کام کہہ دیا ہے. تو اپنے شیخ کو بڑھاپے میں ڈنڈا چلا کر سکھا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارا شیخ بوڑھا اور اسے خوش ہوگا. اپنے شیخ کو تھوڑا سا خوش کریں. حضرت شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے کسی شخص کی مریض کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اس میں شاہ محمد احمد صاحب یہ جا رہے تھے، ساتھ شاہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو رستے میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دوست ہیں حکیم سلمان صاحب، ان کو بھی ساتھ لے چلو. ان کو لینے کے لیے گئے تو وہ سوئے ہوئے تھے. اندر سے پتہ چلا سوئے ہیں. فرمایا اس کو اٹھا دو ان کو. حضرت حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں تو اٹھانا تکلیف کا سبب ہے، لیکن نہ اٹھاتے تو ان کو تکلیف زیادہ ہوتی. اب بتاؤ آپ کے گھر میں کوئی بڑا آدمی آئے اور دروازے آپ سوئے اور چلا جائے تو آپ نے رونا ہے؟ نہیں، ہمیں اٹھا دیتے ہم زیارت کر لیتے. فرمایا سوئے کو اٹھا دو. ساتھ لے کر چل پڑے. اب جب ان کو لیا اور چل پڑے، اس پہ مولانا ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ مجاز انہوں نے ایک جملہ فرمایا. میں نے فرمایا اسے کہتے ہیں اجتباع. حکیم صاحب سوئے پڑے ہیں اور شیخ نے سوئے کو اٹھا کر اپنے ساتھ ملایا. میں کیا واہ بتا رہا تھا نا کہ ابھی بندہ محنت نہیں کرتا، بلا محنت کسی مقام تک پہنچتا. یہ سوئے پڑے تھے اور شیخ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. فرمایا اس کو اجتباع سمجھو. اور جب ان کو لیے آگے نکلے تو آگے ان کے ساتھ ایک میزبان تھے ڈاکٹر صاحب جن کی کار میں جانا تھا. تو جب تک وہاں چل کے ان کی کار کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھو. تو مولانا ابرار الحق ہردوئی فرمانے لگے اسے کہتے ہیں انابت. دیکھو ہم تھوڑا سا چلے ہیں تو کار کا دروازہ کھولا تو اندر بیٹھ گئے. کبھی اللہ کسی بندے کو خود کھینچ لیتے ہیں جیسے یہ سوئے تھے اور شیخ نے سوئے کو اٹھایا. اور کبھی بندہ محنت کرے اللہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. جیسے ہم گاڑی تک گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے گیٹ کھولا، ہم گاڑی کے اندر بیٹھ گئے. تو میں بات کیا سمجھا رہا تھا، اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. ان میں ایک راستہ کیا ہے، اللہ کسی کو کھینچ لے اور بغیر بندے کی محنت کے کھینچ لے. اور دوسرا راستہ کیا ہے، محنت کرے اور محنت سے اپنے مولا کو پالے. محنت کرے اور محنت سے خالق کو پالے. محنت کرے اور محنت سے رب العالمین کو پالیں. یہ دونوں طریقے قرآن کریم نے بیان فرمائے. میں چند ایک واقعات عرض کرتا ہوں ہمارے اکابر میں سے وہ کہ جن کو اللہ پاک نے کھینچا ہے، چنا ہے. ان میں پہلا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتباع ہوا ہے، اللہ نے کھینچا ان. اور ان کے کھینچنے کا سبب کیا بنا ہے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں یہ نقل کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات نہیں اس میں، یہ تو میں سے بتانے لگا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال عمر میں بڑے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر میں 2 سال چھوٹے تھے. صدیق اکبر کی عمر 16 سال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سال ہے. یعنی جوانی کا یارانہ اور دوستانہ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چلے اور بہت دور شام کے علاقے میں گئے تجارت کے لیے. راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب آئے اور انہیں اپنا خواب ایک عیسائی راہب عیسائی عالم کو بیان کیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. خواب آئے تو ہر بندے کو تعبیر کے لیے خواب بیان نہ فرمایا کرے. حدیث پاک میں 2 لوگ بتائیں، حبیب اور لبیب، عقل مند ہو یا دوست ہو، اس کے علاوہ کسی بندے کو خواب کی تعبیر مت پوچھو. اس لیے حدیث پاک میں ہے جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو بندے اور ہر آسمان کے درمیان خواب لٹکا رہتا ہے،
جیسا معبر تعبیر دیتا ہے اسی کے مطابق خواب صادق آتا ہے۔ ادکاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الاسلام اس میں کئی واقعات نقل فرمائے۔ حکیم صاحب بھی نقل فرماتے ہیں، حکیم الامت حاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعات کیا ہیں کہ معبر جیسی تعبیر دیتا ہے اس کے مطابق اس کی خواب صادق آتی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ الٹے ایک خواب دیکھا کہ بریلی ہندوستان میں دو شہر ہیں، ایک کا نام بریلی ہے، ایک کا نام الٹے بانس بریلی ہے۔ الٹے بانس بریلی الگ ہے اور بریلی الگ ہے۔ احمد رضا خان یہ بریلی شہر کا نہیں تھا، الٹے بانس بریلی کا تھا۔ بریلی تھی اور وہ بھی ٹیڑھی تھی، سیدھے بریلی کا بھی نہیں تھا۔ تو یہ خواب میں دیکھا کہ بریلی شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور ان کے گھر آ کر وہ رکی ہیں۔ ان حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، رات میں نے خواب دیکھی ہے بریلی شہر سے بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کر رکی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بریلی شہر میں تمہیں ملازمت ملے گی اور اگر تم ہمیں مٹھائی کھلاؤ تو 20 روپے ماہانہ، اور اگر تم مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے ماہانہ والی تمہیں ہم تعبیر دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا 20 روپے والی تعبیر دے دے۔ ہمارے مشائخ نے مٹھائی کھانی تھوڑی ہے، وہ تو ایسے لطف اور ظرافت اور اپنے مرید کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مٹھائی کھلاؤ تو 11 روپے، نہ کھلاؤ تو 20 روپے۔ انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا۔ فرمایا 20 روپے ماہانہ پہ تمہیں بریلی شہر سے ملازمت کی کال آ جائے گی۔ کچھ ہی روز گزرے تھے، ان نے درخواست پہلے حکومت میں دی ہوئی تھی ملازمت کے لیے، تو بریلی شہر سے ان کے گھر میں تار آ گئی کہ 20 روپے ماہانہ پر آپ کو ملازمت مل گئی ہے، آگے آپ دفتر میں اپنی ڈیوٹی پر بیٹھ جائیں۔ ان کو کال تو آ گئی۔ اس دور میں جو بھی تار یا خط ہوتے تھے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ جو میں نے خواب دیکھی آپ نے تعبیر بتائی، تعبیر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے فرمایا مٹھائی نہ کھلاؤ تو 11 روپے، مٹھائی کھاؤ تو کھلاؤ تو 20 روپے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ حدیث پاک میں ہے کہ خواب کی تعبیر معبر کی تعبیر کے مطابق ہوتی ہے۔ تو تم نے خواب میں بطخیں دیکھی ہیں، عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں تا مشدد، اور فارسی زبان میں بطخ کو بط کہتے ہیں تا مخفف۔ تا مشدد ہو تو 2 تائیں ہوتی ہیں نا، توئیں 2 ہوتی ہیں، بعد توئیں 2 مرتبہ، اور اگر تا مخفف ہو تو بط پھر 1 تا ہوتی ہے، 1 توئیں پھر 2 نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حروف ابجد کے اعتبار سے با کے ابجد 2 بنتے ہیں اور تا کے 9 بنتے ہیں۔ تو میری مرضی ہے کہ میں فارسی والی بط لوں یا عربی والی بطن لوں۔ اگر میں فارسی والی بط لوں گا تو پھر با کے 2 اور تا کے 9، 9 اور 2 11، اور اگر عربی والی لوں گا تو 9 اور 2 11، 11 اور 9 20۔ تو میری مرضی پر تھا نا، اس لیے میں نے تم نے کہا مٹھائی کھلائیں گے، ہمیں فارسی کی بجائے عربی والی بات لی ہے تاکہ 20 روپے والی ملازمت مل جائے۔ اب یہ خواب ایک فن ہے، تعبیر ایک فن ہے جو ہر بندے کے پاس نہیں ہے۔ ابھی چند دن قبل کی بات ہے تو ایک مولانا صاحب تھے، مجھ سے انہوں نے خواب پوچھی کہ مولانا 2 خوابیں میں نے اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ انہوں نے جب مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی، میں نے خواب تو سن لی، تو میں نے کہا میں تعبیر اپنے مرید کے علاوہ کسی کو بتاتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات خواب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں دوسرے سے کہیں گے تو وہ الجھن کا شکار ہوگا، اور مرید خوش ہوگا کہ چلو میرے شیخ کو میرے آپ کا پتہ چلا ہے تو میری اصلاح کریں گے، کہتے نہیں مجھے آپ بتا دیں۔ میں نے کہا آپ کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دینی کام کرتے ہیں گناہوں کے ساتھ، گناہوں سے توبہ کرو، خالص دین کا کام کرو۔ تو ان کی خواب کیا تھی؟ ان کی خواب یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں حالت جنابت کے ساتھ۔ اب یہ تعبیر کیسے بنتی ہے وہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تعبیر میں نے یعنی یہ تعبیر ایسے کیوں ہے، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر بندے کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کیا کریں، اپنی خواب کو سنبھال کے رکھا کریں، جیسی تعبیر دے گا ویسی خواب فٹ ہو جائے گی۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، عیسائی عالم سے خواب کا تذکرہ کیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ جو لکھا میں وہ بتانے لگا کہ ان نے عیسائی راہب اور عالم نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یبعث نبی من قوم، تمہاری قوم میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا، انت تکون خلیفت، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد مماتہ، جب وہ اس دنیا میں زندہ ہوگا تو اس کا وزیر بنے گا، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا جانشین بنے گا۔ سبحان اللہ، یہ خواب کی تعبیر تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو سنا، خواب کو بیان کیا، تعبیر سنا اور خاموش ہو گئے۔ آگے لکھا ہے فَأَسَرَّهَا مِنَ الْكَائِنَاتِ كُلِّهَا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات میں سے کسی کے سامنے بھی اپنی خواب کا تذکرہ نہیں کیا سوائے اس عیسائی عالم کے. اس تعبیر کو چھپا لیا, کبھی بھی ذکر نہیں کیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مد دلیل علامہ تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مد دلیل علامہ تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا تھا نا کہ وہ رسول اللہ کہتے, مد دلیل علامہ تدعی یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس دعوی نبوت کے آپ پاس دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدلیل علامہ ادعی رویا کالذی رأیتہ فی الشام, میرے دعوی نبوت میں دلیل وہ خواب ہے جو صدیق تو نے شام میں دیکھی ہے اور آج مجھ سے بات پوچھی ہے. صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اور روایت میں ہے فعنقہ قبل ما بین عینیہ, صدیق اکبر حضور سے چمٹ گئے اور حضور کی پیشانی کا بوسہ لے لیا. محدثین نے لکھا ہے صدیق اکبر واحد وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا تو حضور کا بوسہ لیا, اور جب حضور دنیا سے گئے تب بھی بوسہ لیا, جب آئے تب بھی ماتھا چوما, جب گئے تب بھی چوما ہے. اب بتاؤ اس سے بڑی کیا دلیل؟ لوگ پوچھتے ہیں جی شیخ کا ہاتھ چومنا جائز ہے, شیخ کا ماتھا چومنا جائز ہے. اللہ یعنی بندے کو اتنا تعجب ہوتا ہے باتیں سمجھ کر کسی نیک اور بزرگ آدمی کا ماتھے کی چومی لینی یہ جائز ہے؟ اللہ میں بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے چمڑ کے خوشی کی وجہ سے. اس سے میں ایک تھوڑی سی علمی بات شروع کرنے لگا ہوں, ذرا اس کو سمجھیں. آپ حضرات نے ہمیشہ سنا ہے کہ باقی حضرات نے کلمہ پڑھا اور دلیل مانگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کلمہ پڑھا بغیر دلیل مانگے, یہ سنا نا آپ نے. سیدنا صدیق اکبر نے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا, دلیل سے مراد معجزہ ہے, بغیر معجزہ مانگے کلمہ پڑھا ہے, اور باقی معجزات مانگتے پھر کلمہ پڑھتے تھے. اس کو اچھی طرح سمجھیں. یہ اصول اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور صدیق اکبر کا دلیل مانگنا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے بندے کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, اصول نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اصول اپنی جگہ پر بجا ہوتا ہے, نصوص اور معاملات اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں. اس پر میں ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں تاکہ علمی آپ کا ذوق بھی ہو اور مسئلہ بھی سمجھیں. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہماری فقہ حنفی کی بہت معتبر ترین کتاب ہے ہدایہ. تو انہوں نے کہا جو ہدایہ کا مصنف ہے نا صاحب ہدایہ غلام بکر مرغینانی, انہوں نے کہا یہ شخص ہے صحابہ کا گستاخ رضی اللہ عنہ. میں نے کہا کیوں گستاخ ہے؟ کہتا ہے صاحب ہدایہ کہتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ, وہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے, تو دیکھو گستاخی ہے. میں نے کہا گستاخی کیوں ہے؟ کہتے اس لیے کہ دیکھو اگر صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ ہو, اور اگر غیر صحابی ولی ہو تو پھر رحمت اللہ علیہ. تو جو لقب غیر صحابی کا تھا انہوں نے غیر صحابی کو دے کر یہ صحابی کی توہین کی ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ اچھی طرح اس کا جواب سمجھنا. میں نے کہا غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا یہ صاحب ہدایہ کا طریقہ نہیں ہے, خود قرآن کریم کا طریقہ ہے. اس کا جواب تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا پارہ نمبر 11 دوسرا رکوع والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو بھی رضی اللہ عنہ فرمایا اور ان کے متبعین کو بھی رضی اللہ عنہ فرمایا. میں نے کہا صاحب ہدایہ کا طریقہ نہیں, قرآن کا طریقہ ہے. تو کہہ دے کہ اللہ گستاخ صاحب ہے, تو کہہ دے رضی اللہ, چپ ہو گیا. بعض نا بحث کرنی سمجھا کرے. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ یہ جو آپ حضرات کہتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن حدیث کا مغز ہے, یہ تو قرآن حدیث کی توہین ہے. توجہ رکھنا, فقہ حنفی قرآن حدیث کا مغز ہے. کہتا ہے قرآن حدیث کی توہین ہے. میں نے کہا توہین کیوں ہے؟ کہتے دیکھو بادام میں ایک چھلکا اور ایک مغز ہوتا ہے, اصل چیز مغز ہوتا ہے, چھلکا نہیں ہوتا. تو تم نے قرآن حدیث کا مغز فقہ حنفی کو کہہ کے تم نے قرآن حدیث کو چھلکا کہہ دیا اور فقہ کو مغز کہہ دیا, تو تم نے تو قرآن حدیث کی توہین کی ہے. میں نے کہا اگر اس کا نام توہین ہے نا تو پھر یہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فتویٰ لگاؤ. مجھے کہتے نہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس کا مطلب حضور نے رکوع قیام سجدے کو چھلکا فرما دیا اور دعا کو مغز کہہ دیا, تو پھر اللہ کے نبی نے رکوع سجدے کی توہین کی ہے. اب پھنس گیا. اس کا جواب نہیں ہے نا, اب بسا.
میں نے کہا پھر کو اللہ کے نبی نے توہین کیا. کہتے نہیں اس کا مطلب. میں نے کہا اس کا بھی مطلب ہے. جیسے اس کا مطلب ہے نا اس کا بھی مطلب ہے. جب اس کو سمجھو گے وہ بھی سمجھ آئے گا. میں نے کہا تم تو ایسے احمق ہو اب دعا مخل عبادت کو تم نہیں سمجھتے, اس پر بھی عمل نہیں کرتے. ہمارے یہاں مرض چلا ہے, فرض کی نماز پڑھیں گے سلام پھیریں گے دوڑیں گے, دعائیں نہیں مانگتے. وہ خدا کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت کا مرض ہے. کتنی تجھے جلدی ہے, 5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور 5 سیکنڈ میں ایک دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی آدمی پورا مہینہ مزدوری کرے اور ماں 31 طریقوں سے پوچھے کہ بیٹا تنخواہ لائے ہو, کہتا نہیں. ماں پوچھے کیوں, کہتے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی 4 گھنٹے مجھے کھڑا ہونا پڑتا تنخواہ کے لیے. کون کھڑا ہوتا؟ اس نے کہا الو 31 دن تو نے ملازمت کر لی ہے اور 4 گھنٹے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. 31 دن روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دے لی ہے اس تنخواہ کے لیے اور 4 گھنٹے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. دیکھو 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لی ہیں اور 5 سیکنڈ میں دعا نہیں مانگ سکتا, مجھے جلدی ہے. میں نے کہا تو دعا مخل عبادت کو بھی نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے مقصود اللہ سے کچھ لینا ہے, عبادت سے مقصود اللہ سے مانگنا, اللہ سے لینا ہے. بالکل اسی طرح بھی قرآن حدیث کا مغز ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث سے مقصود شریعت پہ عمل کرنا ہے اور ہمارے شریعت کا نام فقہ بھی ہے. اس پہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ تو میں نے سوال کیا وہ ذہن میں رکھنا, تو مجھے کہنے لگا اچھا اس کا مطلب یہ پھر اصول غلط ہے. سوال ہے ذہن میں. صاحب ہدایت نے توہین کیا نا ان کا بحری رضی اللہ عنہ کہہ کر ہم نے کیا جواب دیا کہ غیر صحابی رضی اللہ عنہ کہنا قرآن کریم کا طریقہ ہے. کہتا پھر یہ اصول غلط ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ ہو اور غیر صحابی ولی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے. کہتا جب اصول ٹھیک ہے تو پھر قرآن غلط ہے. میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے. تو قرآن ٹھیک ہے پھر اصول غلط ہے. میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے. تو پھر مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا اس مطلب کا نام اور اس کو سمجھنے کا نام فقہ ہے جس سے خدا نے تمہیں معلوم رکھا ہے. اسی کے سمجھنے کا نام تو فقاہت ہے نا جو خدا نے تمہیں عطا نہیں فرمائی. اور اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین میں فقاہت عطا فرماتے ہیں, دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں. ذرا بات سمجھنا, یہ علماء نے ضابطہ کیوں فرمایا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ ہو اور غیر صحابی ولی کو رحمۃ اللہ علیہ. توجہ رکھیں, یہ کیوں ضابطہ بیان فرمایا؟ ضابطہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ مثلا ایک نام کے 3 آدمی ہیں, ایک نام کے 3 آدمی ہیں. مثلا محمد ایک نام ہے, اس نام کے اللہ کے نبی بھی ہیں, اس نام کے صحابی بھی ہیں اور اس نام کے بعد کے ولی بھی ہیں, ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. ایسے ہی محمد بن حنفیہ, دیکھو اب آپ کو صحابی مل جائیں گے. آگے چلیں محمد بن حسن, آپ کو ولی مل جائیں گے. اب کو بندہ کہتا ہے حضرت محمد نے فرمایا, کتاب میں لکھا ہو, تو کیسے پتہ چلے اس محمد سے مراد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو سمجھیں گے نبی ہیں, رضی اللہ عنہ ہوگا تو سمجھیں گے صحابی ہیں, رحمۃ اللہ علیہ ہوگا تو سمجھیں گے بات کا آدمی. میں نے کہا یہ جو اصطلاحات بیان کی ہیں صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی ولی کو رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس لیے تاکہ بعد والے کو دھوکہ نہ لگے. اور اگر غیر صحابی اتنا اپنے نام میں معروف ہو کہ رضی اللہ عنہ کہہ دے تب بھی پتہ چلے صحابی نہیں ہے, ایسے بندے کو رضی اللہ عنہ کہنا جائے گا. جب وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ, کسی کے ذہن میں شک پڑتا ہے کہ شاید نبی ہوں گے, کسی کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ صحابی ہوں گے. تو اگر غیر صحابی ولی ہو اور اس کی شہرت اتنی زیادہ ہو کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ بھی دو تب بھی پتہ چلے کہ صحابی نہیں ہے, ایسے شخص کو رضی اللہ عنہ کہنا بالکل جائز. اب دیکھو ضابطہ بھی ٹھیک ہے, ہدایت بھی ٹھیک ہے, قرآن کریم بھی ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک مثال اور دیتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے. ایک مثال اور سمجھو, میں نے کہا علمی بات ہے نا, اس کو اور سمجھو. ایک مثال کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پورے عالم میں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے اور حضور کا فیض پورے عالم میں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل بدعت کا عقیدہ یہ کہ نہیں, اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت. میں اس اصول کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. دلیل کیا؟ صحیح بخاری کی روایت. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں مر رب, بتا تیرا رب کون ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل, یہ لفظ یاد رکھیں, ما تقول فی
ھذا رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. بعض روایت میں من نبیک، صحیح بخاری میں ما تقول فی ھذا رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. نمبر 3 ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے. اس نے کہا بتائیں. میں مثال لیتا ہوں. جاتی ہوتا 87 چک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عربی زبان میں 2 لفظ ہیں. اگر کوئی دور ہو اسے کہتے ہیں ذالکا، اگر قریب ہو اسے کہتے ہیں ھذا. اگر دور ہو تو کہتے ہیں وہ، اگر قریب ہو تو کہتے ہیں یہ کا معنی ھذا، اور ذالکا وہ کا معنی ذالک. اگر دور ہو تو کہتے ہیں وہ ذالک، اگر قریب ہو تو کہتے ہیں یہ ھذا. توجہ رکھنا. کہتے ہیں جو فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا رجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اگر اللہ کے نبی یہاں 87 کے قبرستان میں نہ ہوتے، مدینہ منورہ ہوتے، فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ذالک رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے. ما تقول فی ھذا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور یہاں پر ہے، اور 1 سیکنڈ میں ایک جگہ پر نہیں، 1 سیکنڈ میں لاکھوں موتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب کہ لاکھوں قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو حاضر ناظر تو ہوئے نا. میں نے کہا نہیں. کہتے کیوں نہیں. میں نے کہا تیرے خلاف قرآن موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو بھی پوجتی تھی، ستاروں کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی. قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا. اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا ھذا ربی، لفظ ادا کرنا سیکھو. کیا فرمایا؟ ھذا ربی. نہیں سمجھے؟ باتیں لکھنے سے نہیں سمجھ آتی، وہ لہجے سمجھ آتی ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو کیا فرمایا؟ ھذا ربی، یہ رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا ڈوبنے والے خدا. جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا ڈوبنے والے خدا نہیں ہوتے. بے شک. ہاں یہ کیسا رب ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا ھذا یا ذالکا. تو وہ کیا ستارہ قریب ہے یا دور ہے؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ذالکا. کیا فرمایا؟ ھذا. تو میں نے کہا تو کہتا ہے اگر حضور دور ہے تو ذالکا کہنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام سے ستارہ دور ہے تو ذالکا کہنا چاہیے نا. تو جیسے فرشتے نے یہاں پہ ھذا کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے دور والے کو ھذا کہا. کہتے پھر وہ اصول غلط ہے. میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے. قریب والے کو ھذا کہتے ہیں، دور والے کو ذالک. اصول بھی ٹھیک ہے. اچھا جب ٹھیک ہے ابراہیم السلام کے اوپر میں ھذا، میں نے کہا بات یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آنی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا یہ تمہیں اسی سے تم پھسلتے ہو نا. اصول بھی ٹھیک ہے، ابراہیم السلام ٹھیک فرمایا، پھر جنہیں حاضر کیوں فرمایا جب اصول ٹھیک ہے تو. میں نے کہا بات سمجھو، ایک اور ضابطہ ذہن میں رکھو. اگر جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ ہو دور، لیکن دیکھنے والے اور اس چیز کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، پھر اسے ذالکا نہیں ھذا کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، درمیان میں کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے، لیکن حجاب کوئی نہیں تھا. فرمایا ھذا. میت یہاں سرگودا میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، درمیان میں حجاب کوئی نہیں تھا. کہتا ہے ما تقول فی ھذا، ما تقول فی ھذا. یہ مطلب ہے اس کا. میں خیر ضابطہ سمجھانے بات کہاں سے چلی تھی اللہ کرے آپ کے ذہن میں ہو. حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا، پوچھا مت دلیل علامہ تدعی یا محمد. جب یہ بات معلوم ہے کہ صدیق اکبر نے بغیر دلیل کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے کیسے دلیل پیش کر دی؟ اس کا مطلب میں نے کہا نا وہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. بات سمجھنا. مطالبہ دلیل 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مطالبہ دلیل عذرۂ محبت، ایک ہوتا ہے مطالبہ دلیل عذرۂ مخالفت. ایک ہے مطالبہ دلیل عذرۂ محبت، عذرۂ موافقت. ایک ہوتا ہے مطالبہ دلیل عذرۂ مخالفت، عذرۂ نفرت. دونوں میں فرق ہے، فرق سمجھو. ایک بچے نے آپ کو تلاوت پسند ہے، پوچھا نا آپ نے. اچھا ایک بچے نے قرآن کریم پڑھا، پھر آپ بھی اس کو ٹھیک نہیں تھے، بیٹا بھی ٹھیک نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہڑے کاری کو پڑھے ہیں، اس نے کس کاری صاحب سے پڑھا ہے؟ تو آپ کو بولیے نا. لیکن پہلا پوچھنا بطور محبت کے تھا، دوسرا پوچھنا بطور نفرت کے تھا. پہلا بطور موافقت کے تھا، دوسرا بطور مخالفت کے تھا. صدیق اکبر نے پوچھا ہے بطور محبت اور بطور موافقت کے. اس پوچھنے کو پوچھنا نہیں کہتے.
سمجھے اس پوچھنے کو پوچھنا وہ نہیں کہتا کلمہ پڑھا تو دلیلیں مانگی ہے، کیوں؟ وہ مخالفت کی میں مانگی تھی، صدیق نے موافقت میں حضرت محبت پوچھا ہے، حضور دعوت نبوت کو کیا دلیل ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے دعوت دل میں اتر چکا ہے لیکن پھر فرماتے ہیں کیا دلیل ہے؟ دونوں میں سمجھ آ گیا؟ میں مضمون کیا بیان کر رہا تھا کہ کبھی اللہ پاک بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں بغیر بندے کی محنت کے، جیسے اللہ نے صدیق اکبر کو چنا ہے، جیسے اللہ نے صدیق اکبر کو چنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا دوسری مثال سمجھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پائے کے صحابی ہیں، ظاہر جو حضور کا صحابی ہو تو ہوگا ہی پائے گا نا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں، توجہ رکھنا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی کلمہ نہیں پڑھا، کافر تھے، اور غلام کس کے تھے؟ ہندا کے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی اس کے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے اور ہندا کے غلام ہیں۔ ادھر جب میدان احد سچا تو چونکہ ہندا کے بھائی میدان بدر میں قتل ہوئے تھے تو ہندا نے کہا کہ میرے بھائی کو حضرت حمزہ نے قتل کیا ہے، تو جو بندہ حمزہ کو قتل کرے گا اس کو میں انعام دوں گی، غلام ہوگا تو آزاد کر دوں گی، اس نے انعام مقرر کیا۔ تو وحشی ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، ابھی حضرت وحشی نہیں بنے، ابھی وحشی ہے، ابھی صحیح معنوں میں وحشی ہے، ابھی تو حضرت وحشی بنے ہی نہیں ہے نا، ابھی وحشی ہے۔ وحشی آئے، چھوٹے نیزے کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے تاک کے نیزہ مارا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وحشی آزاد ہو گیا، آزاد ہوا، مدینے سے نکل گئے، مکہ بھی چھوڑ دیا۔ اب وحشی کو یہ غم تو تھا کہ جو ہی مسلمان فاتح بنے تو مجھے قتل کریں گے، انتقام مجھ سے لیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ رکھنا، یہ سارا پس منظر میں رکھنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کو مسلح کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا، خود اللہ کے نبی نے قسم اٹھا لی کہ میں ان کی اس طرح 70 بندے ماروں گا، میں ان کو مسلح کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت اتری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا دیکھو اگر تم نے انتقام لینا ہے تو زیادتی نہ کرنا، برابری کرنا، ایک کے بدلے میں 70 نہ مارنا۔ لیکن جتنا اس قدر دکھ اللہ کے نبی کو تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ وحشی کلمہ بھی پڑھ لیا، میں سناؤں گا، میں صرف سنانے تو واقعہ کتنا پس منظر کتنا دکھی ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا کہ وحشی تم نے کلمہ پڑھا، میرے صحابی ہو، لیکن جب پاؤ نا بس میرے سامنے نہ بیٹھا کرو تو میں دیکھتا تو چچا یاد آیا۔ یہ انسان کے بشیر تقاضے کتنا بڑا سانحہ تھا جو وحشی کے آنسو رونما ہوا۔ لیکن ایک وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی وحشی کو کلمے کی دعوت دو، مسلمان ہو۔ اب اللہ کا انتخاب دیکھنا، اللہ یجتبی نہیں میں لکھا، اللہ کیسے کھینچتا ہے بات بننے میں۔ جاؤ جا کے اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میقات سے میقات میں واقعہ نکل دیا، فرمایا جاؤ اور ان کو جا کے دعوت دینے کے لیے گئے تو آگے سے وحشی کیا کہتے ہیں، وحشی کہنے لگے کہ میں تو کلمہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھتا کہ میں نے تو قرآن کریم ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے، جو بندہ قتل کرتا ہے، جو بندہ فلاں فلاں جرم کرتا ہے تو وہ تو بہت ریل کا سام ہو تو جہنم کے اندر جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں تو جہنم میں جائے گا، تو میں نے جب کلمہ پڑھ کے جہنم میں جانا ہے، سارے کرتوت تو میں نے کیے ہیں تو میں کیسے کلمہ پڑھوں گا؟ اب واپس صحابی پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحشی کا اشکال لے کر کہ وحشی کہتے ہیں جس نے زنا کیا، چوری کی، قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، یہ سارے کرتوت میں نے کیے ہیں تو میں نے کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں جانا، تو کیا میں کلمہ پڑھوں؟ اب اس پر قرآن کریم کی آیت تھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات ما حسنات۔ فرماؤ جا کے وحشی کو بتا دو اللہ کا حکم آ گیا ہے، جو بندہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ سبحان اللہ۔ وحشی کے پاس پیغام پہنچا، پھر جواب سنو۔ وحشی کہنے لگے ھذا شرط شدید، یہ تو بہت سخت شرط ہے، تو گناہ بھی چھوڑو پھر توبہ بھی کرو، میرے بس میں نہیں ہے، اتنا مشکل معاملہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ پھر واپس پیغام آیا، پھر قرآن کریم کی آیت تھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ وحشی نے پھر اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا ابھی معافی کا وعدہ تو نہیں ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کریں، نہ چاہیں تو نہ معاف کریں، تو مجھے کیا پتا میری معافی کو چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے۔ لو پھر واپس پیغام آ گیا، اندازہ کرو حضرت حمزہ کا قاتل ہے، اور پھر واپس پیغام آ گیا
پھر واپس جب پیغام آ گیا تو واشی پھر قرآن کی آیت اتری قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میرے بندو مایوس مت ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ واشی کہتا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اس کہتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اتنا بڑا قاتل، اور اللہ کی جب رحمت آ گئی ہے تو اللہ لا رہے ہیں، وہ دوڑ رہے ہیں، خدا لا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بالآخر کلمہ پڑھا اور واشی سے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا۔ پھر حضرت واشی رضی اللہ خود فرماتے ہیں جب میں جاہل تھا زمانہ جاہلیت میں، کہتے ہیں جب جاہلیت میں تھا قد قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وقتلت فی اسلامی شر الناس۔ حضرت واشی رضی اللہ بڑا عجیب کام کیا، حضرت حمزہ کو شہید کیا نا، کہتے جب کلمہ بڑا مسلمان ہو گیا تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جتنا بڑا مسلمان جرنیل شہید کیا نا اب اتنا بڑا کوئی کافر قتل کرو تاکہ یہ بدلہ ہو جائے، کفارہ ہو جائے میرے گناہ کا۔ اور یہ مسلمہ کذاب جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دعوی نبوت کیا ہے، اس کے قاتل کا نام حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت واشی فرماتا ہے جب میں جاہلیت کا دور تھا تو میں نے سب سے اچھا بندہ مارا، اور جب میں نے کلمہ پڑھا تو پھر میں نے سب سے بدترین بندے کو مارا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے حمزہ کو شہید تو کیا تھا لیکن بدلے میں کافر میں نے بہت بڑا لے لیا ہے۔ میں نے دوسرا واقعہ سنایا حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کے واقعات تو کئی ہیں، میں صرف سمجھا ہی رہا تھا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میں ایک تیسرا اور آخری واقعہ عرض کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سنا ہے، حضرت فضیل ڈاکو ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور عورتوں کی لوٹ مار ہوتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور جب خدا نے بدلا ایک گھر کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا کسی لڑکی کو اٹھانے کے لیے ڈاکے کے لیے گھر چھلانگ ماری تو تہجد کا وقت تھا، آگے تلاوت ہو رہی تھی، یہ آیت پر سنی الم یأن للذین آمنوا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایمان والوں کے پاس وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں۔ وہی آیت سنی، کہا دوبارہ پڑھو، دوبارہ سنی، وہیں سے تائب ہو کر واپس آ گئے۔ دیکھو اللہ کا نظام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خدا نے کیسے ان کو چنا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حکومت بغداد کے شاہی اور سرکاری پہلوان تھے، شاہی اور سرکاری پہلوان تھے، ان کا نام چلتا تھا شاہی سرکاری پہلوان تھے۔ تو ایک مرتبہ جنید بغدادی کے ساتھ بادشاہ نے کہا بھی ایسے کوئی پہلوان کشتی کرے، سرکاری مال کھاتا ہے، اس کی کشتی تو دیکھو پہلوان کتنا بڑا ہے۔ اعلان ہوا، تو جب اعلان ہوا ایک بوڑھا آدمی 60 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، کانپتے وجود کے ساتھ میدان میں آ گیا، مجھے نے کہا جی میں کشتی کروں گا۔ تو جنید بغدادی نے کہا تیری میں ہڈی پسلی یہ کر دوں گا، اپنی اوقات تو دیکھ بابا، تو ہم سے کشتی کرے گا؟ انہوں نے فرمایا میں کشتی کروں گا، نکلو۔ جب میدان میں آئے تو کشتی شروع کرنے لگے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں اس بوڑھے بابے نے کہا، اس نے کہا جنید میں سید ہوں، حضور کی اولاد میں سے ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، گھر میں فاقے ہیں، میں تو کشتی نہیں کر سکتا، اگر آج تو گر جائے گا میرے گھر کا فاقہ حضور کی نسل کو کھانا مل جائے گا، بس میں کیا تو سے کشتی کرنی ہے۔ یہ جنید کے کان میں کھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 تار ٹیڑھے میڑے داؤ پیش کیے اور نورا کشتی جیسی ہوتی ہے اس کے بعد گر گئے اور بوڑھا ان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی شکست کا اعلان ہو گیا اور بوڑھے کی فتح کا اعلان ہوا۔ کتنا بڑا سرکاری پہلوان اور شکست کا اعلان، لیکن اللہ کے نبی کے خاندان کے لیے قربانی دی ہے۔ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، میں جنید تم نے ہمارے نسل کا خیال کیا ہے، پوری دنیا میں تیری شہرت کے میں ڈنکے پٹوا۔ آج کون سا ایسا دنیا بندہ ہوگا جنید بغدادی کو نہیں جانتے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، خدا نے کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ کسی کو یوں چن لیتا ہے اور کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بلا مشقت دین عطا فرمائے، اللہ بلا مشقت جنت عطا فرمائے، اللہ بلا مشقت اپنی محبت عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی مشقت کرنی پڑے تو خود کو تیار کرو، بس فیصلہ کرو، فیصلہ۔ میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ مجلس میں فیصلہ کرو، جو گزشتہ گناہ ہیں اللہ کریم تو معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے، بس بابا نیت کرو، نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو توفیق عطا فرمائیں گے نا۔ اب بتاؤ موت کے وقت کا کوئی پتہ ہے؟ اچانک مر جائیں اور چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ اچانک مر جائیں اور شراب پی کے مرے، بتاؤ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اچانک گناہ ہو جائے اور مر جائیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے لیکن بندے کو بتایا نہیں ہے،
اسی وجہ سے کہ بندہ ہر وقت تیار رہے، کسی وقت پہ موت کا فرشتہ آ سکتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اللہ تک ہم نے پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے دو ذریعے ہیں، کبھی اللہ چن لیتا ہے اور کبھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بعضوں کو اللہ چنتا ہے بغیر محنت کے۔ مجھے اس پہ ایک حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ملفوظ بڑا پیارا یاد ہے، اور ہماری فکر کے 100% خلاف، یعنی ہماری فکر اور ہوتی ہے۔ حضرت جی نے بڑی عجیب بات فرمائی، حضرت جی فرمانے لگے توجہ رکھنا، فرمایا کبھی محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ایک بندے کو دین پہ لاتے ہیں، توجہ رکھنا بڑا عجیب جملہ ہے، ہم کبھی محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے بندے کو دین پہ لاتے ہیں، اور بعض بندے بغیر محنت کے مل جاتے ہیں، بعض بندے بغیر محنت کے مل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بغیر محنت کے ملے نا اس کی قدر زیادہ کرنا، کیوں؟ جو تیری محنت سے آیا وہ تیری محنت کا نتیجہ ہے، اور جو تیری محنت کے بغیر ملا وہ خدا کی عطا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی عطا کو معمولی نہ سمجھنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ تو میری محنت پر ہے، یہ تو میری محنت پر ہے، بھائی یہ تو خود آیا، پر میں خود نہیں آیا، یہ خدا کی عطا ہے جو خدا نے تجھے دیا ہے۔ خدا کی عطاؤں کی قدر کرنا، اللہ کی عطا کی بندے کو بہت قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو حقیقی مالک عطا فرما دے، اللہ ہمیں صحیح منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہ سے آدمی بچتا ہے، میں ہر بات میں عرض کرتا ہوں، دو چیزیں ذہن میں رکھیں، گناہ سے بچتا ہے آدمی اللہ کا ذکر کرنے سے، اور گناہ سے آدمی بچتا ہے اہل ذکر کی صحبت میں رہنے سے۔ کتابیں پڑھنے سے اتنا بندے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی جتنی اہل اللہ کی صحبت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور اللہ اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اللہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ 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 لا
اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے حرام کے ساتھ، لذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہیں بہت اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ و عم نوالہ. اللہ ساتھی آگے آگے باقی ساری جگہ دے بیٹھ والے ساتھی خود آگے آگے مان عبدالبار آگے آ جاؤ آگے ساتھی باعث سے بنا کے مل جاتے نا خود آگے جگہ دے دیا جگہ دے دیا محمد تو بیعت کرنی تیری میں نا بیعت کر لو تو مننی تیاری میری آج شام جگہ شیف تو کیا جگہ پہ آپ کو سیٹ کرا جگہ تیار کرو اس طرف
دیکھیں جو کلمات بیت والے وہ سب ساتھی کے ہیں، اور بعض توبہ والے کلمات وہ تو ہر بندہ کے اس کا تو بیت سے تعلق ہی نہیں. تو میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بدعات سے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے وعدہ کرتا ہوں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں گا رمضان کے روزے رکھوں گا زکوٰۃ فرض بھی ادا کروں گا پوری زندگی سنت کے مطابق چلوں گا. اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا. اگلا جملہ صرف وہ کہیں جو پہلے سے بیعت شدہ ہیں یا جو بیعت ہونا چاہتے ہیں. میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ میں اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما. قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابر کے ساتھ حشر فرما. میں ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں، ہر دفعہ کہ ہم تو بیعت ہونے والا بندہ 3 کاموں کا اہتمام کرے گا. زیادہ اذکار تو ہے نہیں، اب تو چھپے ہوئے کارڈ آپ کو پڑے ہیں نا، کارڈ معمولات والے وہ تو مکتبے سے منگا دو، ساتھ میں تقسیم کرا دو سب. اب تو معمولات کے ہم نے کارڈ چھپوائے تاکہ آسانی رہے. پہلا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ. لمبے وضاحت نہیں. اگر قرآن کریم کا حافظ ہو تو 1 پارہ، اور اگر ناظر پڑھتا ہو تو 1 پاؤ روزانہ تلاوت کرے اور گناہوں سے بچے، مسلک اور عقیدے کا کام کرے، اکابر علماء دیوبند پر اندھا اعتماد کرے. بس جو مسلک عقیدے کے کام ہمارے ساتھ چل سکتا ہے وہ اس سلسلے میں بھی ہے، اور جو کام نہیں کر سکتے سلسلے میں نہ آئے، کیونکہ ہمارا کام تو مسلک کی نظریہ اور عقیدے کی پوری جنگ ہے. اللہ ہم سب کو عقائد کے تحفظ بھی قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میں گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت ڈال دے. اللہ طاعت کی محبت ڈال دے. اے اللہ تو اپنا خوف اپنی محبت عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم گناہوں سے نفرت دل میں ڈال دے. اے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارا دل چاہے تب بھی گناہوں سے بچا لے. اللہ نیکیوں کا دل نہ چاہے تب بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے آباء و اجداد اکابر جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ان کے درجات بلند فرما دے. مولا کریم ان کی قبور کو منور فرما دے. اے میرے مولا کریم جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہمارے اکابر کے صدقے ان تمام کو نواز دے. اللہ ان تمام کے دامن کو بھر دے. اللہ رحمتیں عطا فرما دے. اللہ رحمتیں عطا فرما دے. اللہ برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے اموال میں برکت دے. اللہ ایمان میں برکت دے. اللہ تو جانوں میں برکت دے. مولا کریم گھر بار میں برکتیں دے. اللہ تو گھر میں برکتیں دے. اے اللہ شرور و فتن سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے مسلمان کو اللہ تو غالب کر دے. اللہ اسیروں کو باعزت رہائی عطا فرما دے. اے اللہ دین کے جس شعبے میں جو ہمارے مسلمان بھائی شریک ہیں ان سب کو قبولیت عطا فرما. شرور سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مرکز کو دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنا دے. اے اللہ عقیدے کی محنت کے لیے قبول فرما لے. مولا کریم تو قبول فرما لے. اے اللہ تو قبول فرما لے. ہمارے اکابر کے ساتھ ہمارا حشر فرما. ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. اے اللہ ہمیں اسلام کی زندگی عطا فرما. اللہ کریم تو موت ایمان کی عطا فرما. اے اللہ تو نے ایمان دیا ہے اب کفر سے بچا لے. اللہ تو نے امان
مال دیے ہیں فسق سے بچا لے اللہ، سنت دی ہے بدعات سے بچا لے اللہ کریم، صحت دی ہے اللہ، صحت عطا فرمائی ہے بیماریوں سے بچا لے اللہ، غنا اور دولت دی ہے فقر سے بچا لے میرے مولا کریم، عزت دی ہے ذلت سے بچا لے اللہ، عزت دی ہے ذلت سے بچا لے اللہ، ہدایت دی ہے ضلالت اور گمراہی سے بچا لے اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما اے اللہ، کتنے احباب تشریف لائے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بعض کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے، اللہ ان کے دلوں کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، مرتبہ وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا